السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ٹی وی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے جو آج کل بہت ریومرس وغیرہ بھی اڑ رہی ہیں کرونا کے حوالے سے. اس حوالے سے بات کروں گا، وہ تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا جو میں نے ریسرچ کی ہے. اس بارے میں بالکل آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا، بتاؤں گا اس میں کہ کیا آج کل افواہیں اڑ رہی ہیں. لوگ مقصد اصل جو نیوز ہے، جو ایکچوئل نیوز ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، بس ریومرز ہی سامنے آ رہی ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو. اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ لوگ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیو بنا سکوں آپ لوگوں کے لیے. لیٹس اسٹارٹ. چل یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو میری یہ افواہ اڑی کہ امریکہ نے کرونا کا وائرس چائنا میں چھوڑ دیا. وہ چائنیز کو پریشان کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ لیتے، ان کی اکانومی آگے بڑھ لی تھی، وہ امریکہ سے آگے نکل جاتے، ڈالر کو بھی سپرسیڈ کر جاتی شاید. تو امریکہ نے اس نے وہ وائرس چھوڑ دیا تاکہ اس کی معیشت، اس کا کاروبار چائنا کا تباہ ہو جائے. پھر وہ سی پیک پہ جو کام کر رہا تھا پاکستان کے حوالے سے، تو اس کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے یہ افواہیں بھی تھیں. اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ایک بات تو ہر انسان سمجھتا ہے، جس میں تو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، کہ کوئی بھی ملک، انسان یا کوئی بھی شخص اگر کسی کو پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو وہ اپنی سیف گارڈ سب سے پہلے کرتا ہے. اور اس نے نیو یارک بہت بری طرح اس سے متاثر ہے کرونا سے. اس کے کافی سارے امریکہ کی کافی ساری اسٹیٹ اس سے متاثر ہے. تو کیوں اگر اس نے وہاں پہ وائرس چائنا میں امریکہ نے چھوڑا تو اس میں امریکہ کو متاثر ہو رہا ہے؟ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ سب افواہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی کرونا کا سب سے پہلا کیس جو رپورٹ ہوا وہ 1960 میں ہوا. ایکچولی کرونا جو ہے وہ کولڈ اینڈ فلو کی شارٹ فارم ہے. سردی سے جو بخار چڑھتا ہے اور فلو جو ہوتا ہے اس کی شارٹ فارم ہے. اسٹارٹنگ میں یہ 1960 میں یہ چائنا میں ہی ہوا تھا سب سے پہلے، مگر وہ اتنا انٹینس نہیں تھا. 2200 یا 2300 لوگوں میں یہ فلو اور کولڈ ہوا تھا کرونا اسٹارٹنگ میں. اس میں سے 774 جو لوگ تھے وہ مر گئے تھے، باقی لوگ ریکور کر گئے تھے. دین یہ بھی چلتا رہا، مختلف سائرس وائرس کے صورت میں نام آیا اس کا، ایبولا وائرس، یہ بھی کرونا کی ایک فارم ہے. اس کے بعد یہ 2012 میں سعودی عرب میں اس کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے کرونا کے. اس میں مکہ، مدینہ، ریاض، جدہ، ان شہروں میں کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے. پھر انہوں نے ریسرچ کی اس بارے میں کہ بھئی کیسے ہو رہا ہے سعودیز نے. اصل میں یہ MERS-CoV-1 کے نام سے پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا، اور خاص طور پہ اس میں جو لوگ ہاسپٹلس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، جو وارڈ بوائے اور جو میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے، اس میں وہ براہ راست اس سے متاثر ہو رہے تھے. ایکچولی یہ وائرس جو کہتے ہیں نا ہوا میں ٹریول کرتا ہے، تو یہ ایکچولی ہوا میں اڑتا نہیں ہے. ہوا میں نمی جو ہوتی ہے یہ اس کو یوز کرتا ہے آگے ٹریول کرنے کے لیے. اگر ہوا میں نمی، جیسے گرمی پڑے گی تو ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ زیادہ ہو جائے گا. جیسے آج کل کہا جا رہا ہے نا کہ نمی اب گرمیاں ہو جائیں گی تو یہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. جتنی زیادہ موئسچر ہوگا ہوا میں، ایٹماسفیئر میں، یہ اتنا زیادہ اسپریڈ ہوگا. اور جب بارش ہوتی ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو جاتا ہے. اس کے لیے انہوں نے کافی سارے میجرز لیے، پریکاشنس لیے سعودیز نے.
مثلا گلوز 95 ٹائپ ماسک ہوتے ہیں، گاؤن. پھر انہوں نے سوچا کہ اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگ جب یہ لوگ کیسز ہاسپٹلس نہیں لیتے تھے تو وہاں پہ لوگ توڑ پھوڑ کرتے تھے، کافی پرابلمس ہوتی تھی وہاں پہ ان کو. پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ اصل میں یہ ہو کیسے رہا ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کی زبان اور لنگس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے یہ پھیل رہا ہے. اور اس میں جو اونٹ چرانے والے جو چروائے کو کہتے ہیں ہم، ان میں یہ تعداد کم تھی. اور جو سلاٹر ہاؤس تھے، جو مذبح خانے تھے جہاں پہ ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، وہاں پہ 23% سے زیادہ اس کی لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے. تو 13 جون 2012 سے دسمبر 2015 تک مجموعی طور پہ 1227 کیس رپورٹ ہوئے، جس میں سے 728 ڈیتھ ہوئیں، اور ایک اب بھی زیر علاج ہے سعودیہ میں اب. اور اصل میں اس کو جو کہتے ہیں یہ زونیٹک بھی کہا جاتا ہے، زونیٹک وائرس، کیونکہ یہ جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے. 2001 میں کینیڈا میں کی جانے والی ایک تحقیق میں 500 سے زائد مریضوں کو فلو جیسی علامت پیش کی ہوئی تھی. جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے، جس میں بلیاں ہیں، کتے ہیں، بھیڑیے ہیں، اور جو رینگنے والے اور جو چلنے والے جانور ہیں وہ ہیں، اور خصوصاً چمگادڑ، ویل مچھلی. جو چیزیں یہ چیزیں چائنا میں بکثرت کھائی جاتی ہیں اور شوق سے کھائی جاتی ہیں، اس وجہ سے پہلا 2002 تک تو یہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، ویک تھا. یہ 2002 کے لاسٹ میں اور 2003 کے شروع میں اسٹارٹنگ میں یہ اچانک ایک وبا پھیل گئی چائنا میں، جس میں تھائی لینڈ، ویتنام، ہانگ کانگ، سنگاپور اور امریکہ تک کافی ممالک اس سے متاثر ہوئے. تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کی موت ہوئی. اس کے بعد 2004 میں WHO نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں، اس کو آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس نے اس کو ایک ہنگامی سچویشن قرار دیا، ایمرجنسی اور ہنگامی حالت کا اعلان کیا، اور اس کو انہوں نے سارس وائرس کا نام دیا. اور اس کا جو میڈیکل ٹرم تھی، اس کو کرونا 10 کا نام دیا گیا. تو اس طرح یہ کافی رومرز ہیں. اصل میں ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ پہلا اسٹارٹنگ 1960 ہے اس کی، کیونکہ جیسے میں اب یہ بک دیکھ رہے ہیں، یہ 1981 میں لکھی گئی تھی. اس کے اندر کرونا کا ذکر ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا تو کسی نے بنا دیا اور چائنا میں ڈال دیا. یہ 1981 میں ان کو کیسا پتہ چل گیا تھا کہ 2020 میں آئے گا؟ وہ ایک رائٹر کی پریڈکشن تھی، وہ کوئی فیکٹ نہیں تھا. وہ نہیں بھی ہو سکتا تھا، وہ ہو بھی سکتا تھا. جیسے یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیٹول ہے جو پاکستان میں عام بکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہوتا ہے بعض آپ کے گھر میں بھی ہو، یہ اکثر یہ گھر میں ہوتا ہے. اب اس میں لکھا ہوا ہے کرونا، ہیومن کرونا وائرس. اینیمل کرونا وائرس زونیٹک وائرس کہلاتا ہے، اور جو انسانوں میں یہ وائرس ہوتا ہے، جو فلو اور کولڈ ہوتا ہے، اس کو ہیومن کرونا وائرس کہتے ہیں. اس میں دیکھیں اب یہ 2019 کی میکنگ ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ہے، مگر اس میں کرونا کا ذکر ہے. کرونا تو ابھی آیا ہے 2020 میں، تو ایسا نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں. کرونا وائرس کافی پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا، بس بات یہ تھی کہ اس ٹائم یہ بہت ویک تھا، پھر اسٹرانگ ہوتا گیا. جیسے جیسے انسان بے احتیاطیاں کرتے رہے، اس طرح یہ اسٹرانگ ہوتا گیا، اور ہم نے اس کو اسٹرانگ کر دیا. چائنیز نے اس کو اسٹرانگ کر دیا. چائنیز نے ہر وہ چیز کھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مہلک اور مضر کیا ہے. ہر وہ جانور
یعنی کہ جانوروں کی وہ تمام پارٹس جو ہم لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے یہ وہ بھی کھا جاتے ہیں بس. تو باقی یہ ہے کہ کرونا ڈینجر ہے، احتیاط بہت ضروری ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں اڑتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہوا میں اڑتا نہیں ہے، یہ ہوا میں جو موئسچر ہوتی ہے یہ اس کو ٹک اپ کر کے پھر آگے بڑھتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو کور رکھیں، ہاتھ دھوئیں اچھی طرح، سینیٹائزر یوز کریں، اچھا سینیٹائزر یوز کریں، تو انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی ہیں، وہی اس سے ہمیں بچا سکتا ہے. کوئی میڈیسن، اب مسئلہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں ویکسین بنا دیں، ویکسین تو اس کی کوئی بن نہیں سکتی، کیونکہ یہ کوئی سنگل کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے نا. اس میں تو سمٹمز ہیں اس کی کہ تیز بخار اور کھانسی آپ کو ہوگی، ڈرائی کف ہوگی، اور آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی. اور اس کی جو بہت یعنی کہ کیا کہنا چاہیے کہ جو ورس سچویشن میں آپ کی کڈنیز فیل ہو جائیں گی. تو ایکچولی یہ اسٹارٹنگ میں کولڈ اینڈ فلو سے اسٹارٹ ہو کے اور ڈائبٹکس، کڈنی فیلئر، کینسر پہ جا کے ختم ہوتا ہے. 14 ڈیز تک پتہ نہیں چلتا، یہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ یہ بالکل سلو آہستہ آہستہ باڈی کے اندر اسپریڈ کرتا ہے، تو پھر کافی پرابلم ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ افواہیں. سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے. لوگ نہیں مان رہے اس کو، لوگ اس کو توڑے جا رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، روڈوں پہ بھی گھوم رہے ہیں، پوری فیملی سے لے کے جا رہے ہیں. آج بھی میں نے دیکھا کافی لوگوں کو جو اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے تھے، گھوم رہے ہیں. تو یہ سب ہے یعنی افواہیں، آپ اس میں احتیاط کیجیے. رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، باقی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گروپ میں جو ہے اس میں زیادہ رسک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ٹرانسمیٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ ہوا میں موئسچر کو جو ہے نا اس کو یوز کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو اپنے منہ اور ہاتھ تو کور رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ بہتری کرے گا، کیونکہ ایسی کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی جس کا علاج نہیں ہو. بس یہ احتیاط کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا. باقی اٹلی والوں کے لیے دعا کیجیے. اٹلی میں بہت ورس سچویشن ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں تو احتیاط کر کے نکلیں. بچوں کو تو بالکل لے کے نہ جائیں، اور بوڑھوں کو بھی، ٹھیک ہے، احتیاط کیجیے، ہاتھ دھوتے رہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا بھی شک ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. انشاءاللہ ہم ملیں گے.